मुफ्ती साहब, घुटने खुलने से वजू टूट जाता है या नहीं? बाद लोग समझते हैं घुटने खुलने से वजू टूट जाता है, ऐसा नहीं है। वजू घुटने खुलने से नहीं टूटेगा। अगर कोई इंसान बाथरूम में भी वजू कर रहा है या बेरहना होकर गुस्ल कर रहा है तो उसके घुटने खुले ही होते हैं। तो जी। अगर आप किसी के घुटने देख लें या किसी ने आपके घुटने देख लिए तो इसमें वो तो गुनाह है कि जो घुटने किसी के सामने खोलना हराम है, जी। चूंकि सत्र में शुमार है मर्दों के। तो किसी के घुटने देखना या किसी के सामने घुटने खोलना ये जायज नहीं है। बहरहाल इससे वजू नहीं टूटता है। मुफ्ती साहब, अगला सवाल, नंगे होकर गुस्ल करने से गुस्ल हो जाता है या नहीं? जी बिल्कुल हो जाता है। जब और बेहतर है कि नंगे होकर बेरहना होकर ही गुस्ल किया जाए। अगर कोई इंसान वो गुस्ल कर रहा है ना पाकी हासिल करने के लिए जी। और नजासत को ख़त्म करने के लिए, नजासत दूर करने के लिए अगर कोई इंसान गुस्ल कर रहा है तो उसके लिए अफजल यही है कि वो बेरहना होकर गुस्ल करे, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि नजासत के कुछ असरात बॉडी के ऊपर होते हैं जो कपड़े पहन के इंसान अच्छी तरह से उसको आज़ा को नहीं धो सकता, आज़ा को साफ नहीं कर सकता। तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो बेरहना होकर अगर गुस्ल करेगा ना तो वो अपने जिस्म को, बॉडी को रगड़ के अच्छी तरह से साफ कर सकता है, जिसके उसके गुस्ल करने में खुशू और खुशू भी पैदा हो। मुफ्ती साहब, वजू करते वक्त हवा खारिज होने से वजू को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं? अगर किसी इंसान का पूरा वजू है तो हवा खारिज हो जाए तो पूरा ही वजू टूट जाएगा। तो ये तो अभी हुआ ही आधा है, तो ये तो बिल्कुल ही टूट जाएगा, क्योंकि अभी तो 2 ही 3 आज़ा धुले हो गए। आप बिल्कुल कहीं तक आप वजू में पहुंचे हो और अगर हवा खारिज होती है तो इससे आपका वजू टूट जाएगा और आपको दोबारा से फिर से वजू करना पड़ेगा, फिर से वजू शुरू करना। मुफ्ती साहब, बिना टोपी लगाए नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? बिना टोपी के तो नमाज हो जाती है, लेकिन टोपी पहनाने वालों की नमाज नहीं होती है। जो लोग टोपी पहनाते हैं ना, उनकी नमाज के बारे में अगर आप पूछे ना तो ठीक लगेगा कि भाई टोपी पहनाने वाले की नमाज होती है कि नहीं होती। बिना टोपी वालों की नमाज बहरहाल खुशू खुजू के खिलाफ है। अल्लाह ने फरमाया या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ए बनी आदम जब मस्जिद आओ ना तो अपने आप को सवार के आओ, अपने आप को देख के आओ कि हम खूबसूरत लग रही नहीं लग रहे। जैसे ससुराल जाते वक्त कितनी मर्तबा लड़का देख रहा होता शीशे में कि जरा सी पलक टेढ़ी ना हो जाए, और टोपी तो खैर वहाँ लगाते ही नहीं है, वहाँ तो टोपी पहनाने वाला सीन ससुराल में चलता है, टोपी लगाने वाला नहीं। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह के सामने जब कोई बंदा आए नमाज पढ़ने के लिए तो उसको चाहिए अपने आप को सवार के आए। तो टोपियां भी आजकल तो रिवाज है कि वो मस्जिद में ढूंढ रहे होते हैं, भी प्लास्टिक की टोपियां लगा लगा के पढ़ रहे होते हैं, फिर वो बार बार गिरती है, फिर वो बार बार नमाजों में ही उठा उठा के सर पे रखते हैं, कहीं दूसरा बंदा उठा के सर पे टोपी रख रहा होता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, नमाज का खुशू और खुशू खत्म होता है। तो इसलिए टोपी लगाना चाहिए, सर ढांकना सुन्नत है, और नमाज के खुशू और खुशू में फ़र्क पड़ता है जब इंसान टोपी ना लगाए तो इसलिए बेहतर है टोपी लगा के पढ़ना चाहिए। बहरहाल अगर कोई बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी। अगला सवाल, जो लोग नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देखते हैं उनकी नमाज हो जाती है या नहीं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक साहबी नमाज पढ़ रहे थे ना, तो वो क्या उन्होंने किया कि उन्होंने नियत बांधी और आसमान की तरफ उनकी निगाहें उठ गई, ऊपर को देखने लगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करे वो लोग जो नमाज में इधर उधर देखते हैं या इधर उधर निगाह ऊपर को उठाते हैं, अल्लाह करे उनकी निगाह फिर नीचे वापस आए ही ना, ऊपर के ऊपर ही रहे। यानी इतनी सख्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात कही है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इस बात को मना फरमाया है। तो नमाज में इधर उधर देखने से नमाज के खुशू और खुजू में फ़र्क पड़ता है। इसी के लिए नमाज के अंदर जब आप खड़े हो ना नियत बांध कर क़ियाम में, तो आपकी निगाह सजदे की जगह पर होना चाहिए। जब आप रुकू में हो तो निगाह दोनों पैरों के दरमियान होना चाहिए। जब आप सजदे में हो तो आपकी निगाह नाक के ऊपर होनी चाहिए। रुकू में दोनों पैरों के दरमियान होना चाहिए। और जब आप बैठ जाएं तशहुद में तो गोद में होना चाहिए। और जब सलाम फेरे तो गोद से निगाह सीने पर होकर सीधी कांधे पर और फिर उल्टे कांधे पर आएगी। बाद लोग तो सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह से, वो पूरी सफ में देख लेते हैं कौन कौन आया हुआ है कौन कौन नहीं आया हुआ है। तो ये गलत तरीके हैं, जो लोग नहीं जानते हैं बस उसी पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अगला सवाल, सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से वजू करना जायज़ है या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से पानी को गर्म करके उससे फिर वजू कर रहा है, या गीज़र वगैरह लगा हुआ है घर में और सर्दी की वजह से उस गर्म पानी से वजू कर रहा है, तो आसानी है। इस्लाम में आसानियाँ हैं। अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। दीन आपको किसी मुश्किलात में नहीं डालता है। इस्लाम ये नहीं कहता आप इस्लाम की वजह से मुश्किल में पड़ जाओ। इस्लाम ने तो मुश्किलों से निकाला है। तो अगर ठंड की वजह से आप पानी गर्म करके गुस्ल या वजू कर रहे हैं तो बेशक जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते। मुफ्ती साहब, दिमाग में गंदे ख्याल आने से और नाइट फॉल हो जाए तो क्या करें? ठरकपन दूर करो,
یہ ٹھرکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب پورا دن آپ سوچ رہے ہیں نا جن بارے میں، جی پھر رات میں وہی خواب نظر آ رہا ہے، یا وہ نہیں آ رہا ہے تو کچھ اور بدل کے آ رہا ہے. مثلا آپ سوچ رہے تھے کسی کے بارے میں، آ رہا ہے کوئی. اور یہ میں بالکل آپ کو ایگزیکٹ بات بتا رہا ہوں، جی کیونکہ میں نے پڑھا ہے نا. بھائی خواب جو آتے ہیں وہ 3 وجہوں سے آتے ہیں، شیطان کی جانب سے، یا فرشتے کی جانب سے، یا انسان کے ذہنی خیالات. تو جس کے دماغ میں ہر وقت گندے خیال چل رہے ہیں اس کو فرشتے کی جانب سے خواب تو آنے سے رہے. تو بہرحال اس کو 2 ہی قسم کے خواب آئیں گے، یا جو شیطان کی جانب سے آ رہے ہیں یا ذہنی خیالات. تو ایسے لوگ جو ذہن میں خیالات گندے چلایا کرتے ہیں نا، تو شیطان بھی پھر پناہ مانگتا ہے کہ بھائی اس کے دماغ میں گندے خیال کیا ڈالنا ہے، یہ تو پہلے سے جی اس کے دماغ میں وہی سب چل رہا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو خود پہ یہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ دماغ میں گندے خیال آئے نہ، ہم لائیں نہ. بغیر لائے نہیں آ سکتے نا. جی بغیر لائے کیسے آ سکتے؟ آپ کچھ نہ کچھ تو سوچ رہے ہوں گے جب آئے. اور اگر پھر بھی کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو انزائٹی ہو جاتی ہے، یہ ان کو بیماری ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں کیا آئیں. نیک لوگوں کو بھی آ جاتے جی ہیں بعض مرتبہ، وہ شیطانی حرکت ہوتی ہے، وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو بہت زیادہ نیٹ فال ہو رہا ہے تو وہ سونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا، یہ دعا یاد نہ رہے تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب تھتکارے، پھر اس کے بعد سوئے. اور بہتر ہے اگر اردو میں اپنے سینے پر عین میم رے عمر لکھ سکتا ہو تو لکھ لے. یہ بڑا زبردست ایک نسخہ ہے کہ اگر کوئی انسان عین میم رے عمر لکھ لیتا ہے تو پھر اس کو پھر نائٹ فال ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب اگلا سوال، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے گھر کا کھانا پینا کیسا ہے؟ کیوں کسی کی دعوتوں کو ختم کروانے کے چکر میں لگے ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے نا کہ بے نمازی کے گھر آپ کھا ہی پی نہیں سکتے، تو پھر تو بس شہروں میں 10 ہی 15 گھر ایسے ہوں گے مشکل سے جن کے گھر میں کھانا جائز ہوگا. دیکھیے جو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ حقوق اللہ کی پابندی نہیں کر رہا ہے، حقوق اللہ کو پامال کر رہا ہے، وہ اللہ کے حقوق جو ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، یہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ گناہ گار ہے اللہ کا. اور اگر وہ آپ کے حقوق بھی ادا نہ کرے، یعنی کہ حقوق اللہ پوچھیں، کچھ حقوق العباد ہے. حقوق اللہ اللہ کے حق، حقوق العباد میں ایک یہ بھی حق ہے دعوت قبول کرنا. اب کسی نے اگر ہماری دعوت قبول کی ہوئی ہے اور وہ حقوق اللہ کا پامال کرنے والا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور ہم نے اس کی دعوت سے انکار کر دیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے، تو ہم نے بھی تو حقوق العباد کو پامال کر دیا نا کہ بندوں کے حقوق میں یہ ہے دعوت قبول کرنا، ہم نے اس کی دعوت قبول نہیں کی. تو وہ جانے، اللہ جانے. آپ تو جاؤ بسم اللہ والا برکت اللہ اور نوچنا شروع کر دو، آپ کے لیے جائز ہے. ہاں جس کے یہاں 100% سود پہ کام ہوتا ہو اس کے یہاں اسلام نے منع کیا ہے، جائز نہیں ہے. بہرحال ویسے ہی اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، گناہ گار ہے، یا اور کچھ کام کر رہا ہے جو اس کے کام دین اسلام کے خلاف ہیں، لیکن اس نے جو آپ کی دعوت کی ہوئی ہے تو آپ وہاں جا کر اس کے یہاں کھا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور کھانے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنی طرف سے آپ یہ کوشش کریں کہ جب آپ اتنے اس کے قریب ہیں کہ گھر جا رہے ہیں، اس کی دعوتوں کو قبول کر رہے ہیں، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی نماز بھی پڑھ لو، میں یہاں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو تمہارے بغیر جنت میں کیسے رہوں گا. تم خدا نخواستہ اگر گناہوں کے سبب جہنم میں چلے گئے یا نمازوں کے ترک کرنے کی وجہ سے تو ہمارا دل نہیں لگے گا. اس لیے بھائی بہتر ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا جنت میں جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں، چاہے بخشے چاہے سزا دے. جی تو بہرحال اچھے بندے کو فخر نہیں کرنا چاہیے عبادت پہ، برے بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھائی پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے جنت میں بھیج دے. یہ مت سوچو، یہ سوچو پتہ نہیں کون سی بات بری لگ جائے تمہیں جہنم کے اندر بھیج دے. تو یہ بس میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو، اچھی اچھی چیزیں جو اپنے مطابق ہوتی ہیں نا لوگ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی باتوں کو سائڈ کر دیتے ہیں سارے. مفتی صاحب نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو نماز پڑھتے رہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اگر کسی خاتون کو نماز پڑھتے میں پیریڈ آ گیا ہے تو اس کو کنڈیشن سمجھنا پڑے گی کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے اس ٹائم، یعنی کہ وہ کون سی نفل نماز پڑھ رہی ہے یا فرض نماز پڑھ رہی ہے. اگر کوئی عورت فرض نماز پڑھ رہی ہے اور اس کو پیریڈ آ گیا تو اس کی نماز وہیں پہ ختم ہو جائے گی اور اس کی نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ پیریڈ آنے سے وہ عورت ناپاک ہو گئی، ناپاکی کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا. اب جس کا وضو نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز نہیں، تو اس کی نماز وہیں پہ رک جائے گی، تھم جائے گی، پھر اس کے آگے نماز وہ نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے. اب اگر اس نماز کی جو فرض نماز عورت پڑھ رہی ہے اس کی قضا بھی اس کو نہیں پڑھنا ہے،
کیوں؟ کیونکہ فرض نمازیں پیریڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہوئی ہیں. لیکن اگر کوئی عورت نفل نماز پڑھ رہی ہے اور نفلی نماز میں اگر پیریڈ آ گیا ہے یا سنت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر پیریڈ سے غسل کرنے کے بعد جب پیریڈ سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد غسل کر کے سنت یا نفل نماز میں اگر حیض آیا ہے تو اس کی قضا اس کو پڑھنا پڑے گی. لیکن فرض نماز کی قضا اس کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ فرض نمازیں تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے اوپر معاف کر دی. جی مفتی صاحب، بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹتا ہے. بچوں کو تو وضو کر کے ہی دودھ پلانا چاہیے. پہلے بزرگان دین کی جو والدائیں تھیں نا، مائیں تھیں، وہ کیا کرتی تھی کہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک وضو نہ کر لیں. اور آج جب تک کہ وہ ناٹک نہ دیکھ لیں، ٹی وی نہ دیکھ لیں، جب تک بچوں کے دودھ پلانے میں عورتوں کا دل نہیں لگتا ہے. تو وضو کر کے ہی دودھ پلانا بہتر ہے. یہ نہیں کہ وہ مطلب بغیر وضو کے عورت پلا نہیں سکتی، یہ نہیں ہے. لیکن بہتر ہے اگر وضو ہے تو عورت کو چاہیے، اس ماں کو چاہیے کہ زیادہ اسی وقت اس کے پیٹ بھرائیں تاکہ اس کی جو برکتیں ہیں باوضو عورت کی اس بچے کے اندر بھی انکریز ہو، تاکہ وہ بچہ بھی آگے چل کے کوئی بڑا نیک اچھا بنے اور بدماش اور گنڈا نہ بنے. وہ بچہ بھی آگے چل کے اچھے کام کرے. جی مفتی صاحب، موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا وہی حکم ہوگا جو قرآن کا حکم ہے، جو جلد کا حکم ہے نا، جو مجلد ہے اس کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا. یعنی کہ آپ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں اس کو ہاتھ لگا سکتے مگر پاک لوگ. یہاں پاکی سے مراد وضو ہے کہ بغیر وضو کا کوئی شخص مرد ہو یا عورت قرآن کو نہیں چھو سکتے. تو اگر ایسے ہی سامنے قرآن رکھا ہوا ہے یا موبائل رکھا ہوا ہے، آپ اس پہ ہاتھ ٹچ نہیں کر رہے ہیں اور آپ سامنے بغیر وضو بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ظاہر ہے کہ ورق کو الٹیں گے بھی، اپنی انگلی کو اس سے ٹچ کریں گے بھی، تو اس کے لیے پھر وضو کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ قرآن پڑھنے کے لیے. جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، جو کاغذ پہ لکھا ہوا جلد میں ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا بھی حکم ہوگا. اب آپ کہیں کہ بھائی وہ تو موبائل ہے، وہ اس میں ٹچ کہاں ہو رہا ہے؟ تو بھائی وہ بھی تو ایک کاغذ تھا نا جب اس پر قرآن لکھا گیا اور قرآن کی نسبت کی وجہ سے آپ کے اوپر حکم آیا کہ بھائی آپ وضو کریں. تو اسی طرح سے جب تک وہ موبائل میں قرآن اندر ہے، نظر نہیں آ رہا ہے ڈسپلے پر، جب تک تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ڈسپلے پر نظر آ رہا ہے تو اب آپ اگر اس کو ٹچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. بہرحال راجح قول یہ ہے کہ موبائل میں بھی دیکھ کر قرآن پڑھنے کے لیے اگر آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو ورق کو انگلی سے الٹیں گے، ٹچ کریں گے، تو اس لیے موبائل میں بھی پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. جی شکریہ مفتی صاحب. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.